نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خلیفہ اول بلا فصل رفیق غار حرا محب محبوب خدا ثانی اثنین مصاحب صاحبہ قابہ قوسین صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ زمر آیت نمبر 23 سپارہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور اس سچائی کی تصدیق کی گئی، اولئک ھم المتقون۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مراد ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت سے مرہ بن کعب پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلے میں رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار فرماتے تھے۔ آپ کا شمار کبائر صحابہ اکرام السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو انتخاب نبوت کی وجہ سے ہر قسم کی برائیوں سے بچایا ہوا تھا، اس طرح اپنے محبوب کی یار کو بھی ان کی یاری اور رفاقت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچایا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واحد ہستی ہے کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ کی بیک وقت 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عثمان ابو قحافہ تھا، وہ بھی صحابی ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا، وہ بھی صحابیہ ہوئیں۔ آپ کے بیٹے بھی صحابی ہوئے، آپ کے پوتے، حتیٰ کہ آپ کے نواسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے صحابیت کے مرتبے پہ فیض ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہونے سے کئی متعدد روایات ایسے ملتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جان نشین بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر کے آخری ایام میں آپ بیمار ہوئے تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو بکر، میرے مصلی پہ آپ نے نمازیں پڑھوانی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں پڑھائیں۔ تو اس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا، کوئی ایسی اور ہستی نہیں ہے کہ جس نے اتنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا ہو۔ اسلام میں جو پہلی مسجد بنی وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی رقم سے یتیم بچوں سہل اور سہیل سے لے کر آپ نے وہاں پہ اسلام کی پہلی مسجد بنائی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا، جن میں مشہور غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن پہ ان کا آقا امیہ بن خلف بہت ظلم کرتا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ بلال حبشی پہ اتنا ظلم ہو۔ تو آپ نے اپنی اماؤنٹ سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ تو اسلام کے جو پہلے مؤذن رسول بنے وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بنے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہوئے، اور آپ کی لاڈلی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد اور مدعیان ختم نبوت، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جھوٹی ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مدعیان ختم نبوت، ان کے خلاف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرحلہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد جب ہوا تو اس وقت بگدڑ مچنے کی صورت میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام میں بگدڑ مچ گئی اور علیحدہ ہو گئے۔ تو 12 صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ وہیں پہ کھڑے رہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پہ موجود رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا، عائشہ، پوری دنیا کی نیکیاں ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، تیرے بابا کی جو غار والی نیکی ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے تو وہ ساری نیکیاں ایک سائیڈ پہ، لیکن وہ غار والی نیکی جو ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کی ذات ایک ایسی ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرا مالک ہی انہیں دے گا۔ جیش اسرا کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال اسلام کے لیے مانگا تو ہر صحابی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال دے دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ جب قربان جائیں باری آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور خود بوریے کا لباس پہن لیا، اور اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور جب گھر سے نکلنے لگے تو دیواروں پہ ہاتھ مارنے لگے۔ آپ کی رفیقہ یاد نے فرمایا، اب آپ دیواروں پہ کیوں ہاتھ مار رہے ہیں؟ مال تو سارا آپ نے لے لیا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سوئی دیوار میں رکھ دیتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کا حکم ہو اور صدیق کے گھر میں ایک سوئی بھی رہ جائے۔ فرمایا، سوئی تک گھر کی ہر چیز میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے مال جان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے بھی بوریے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا حالت ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ،
آج آسمان کے جتنے ملائکہ ہیں اللہ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آج سارے نوری لباس اتار دو، میرے محبوب کا جو یار ابو بکر صدیق ہے جس طرح اس نے لباس پہنا ہے، اے فرشتوں تم سارے وہی لباس اپنا لو۔ تو اس دن سب فرشتوں نے بھی بوریے کا لباس پہنا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کیا تھا۔ تو اس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل و جمال کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اللہ کو پیارا ہو جاؤں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑا نہیں ڈالنا بلکہ پہلے اجازت لینی ہے۔ اگر روضہ رسول میں مجھے اجازت مل جائے تو وہیں پہ مجھے دفنا دینا ہے، اگر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو تو مجھے وہاں پہ نہیں دفنانا بلکہ مجھے آپ نے جنت البقیع میں دفنا دینا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس روایت کو علامہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں تحریر کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی میت مبارک چارپائی کو روضہ رسول کے قریب رکھ دیا اور سرکار سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، میرے بابا جی آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح میں نے زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، میں آخرت تک، حشر کے میدان تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہوں۔ تو شواہد النبوہ میں آتا ہے جب انہوں نے چارپائی کو وہاں پہ رکھا اور حضور سے اجازت مانگی، اور سارے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اور وہ منافق بھی دیکھ رہے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے اور ان کی تدفین میں مسئلہ بن جائے، تو اس وقت روضہ رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، عائشہ یار کو یار سے ملا دو، میرے غلام کو آقا سے ملا دو، میں محمد اپنے غلام کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اس طرح زندگی گزاری تھی اور روضہ رسول سے آواز آئی تھی، پھر سارے صحابہ کرام اس پہ متفق ہو گئے، مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو گیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی روضہ رسول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں، آپ کی معیت میں آرام فرما ہیں، اور جس طرح زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اسی طرح حشر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہیں گے۔ اور سب سے جو آخری بات ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کروں، لیکن یاد رکھیے ایک سنت ایسی ہے، ہر سنت بندے کے اختیار میں ہے، بندہ وہ سنت کوشش کرے تو زندہ کر سکتا ہے، ایک سنت ایسی ہے کہ جو آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کیا سنت ہے کہ بندے کی عمر، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ ہماری عمر کتنی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ میری عمر سرکار کی عمر کے برابر ہو جائے، اور پھر یہی ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال پیدا ہوئی، تو حضرت بنی۔ تو ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے یہ جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت پہ پارا دیا، آپ نے مسلمان جو کذاب تھا آپ نے اس کا خاتمہ کیا، اور آپ جو ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے آپ نے ان کی سرکوبی کی اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ تو آج بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی نعرے لگاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اور جس طرح حضرت شیخ الاسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ،
آپ جس طرح آپ نے یہ پوری دنیا پہ اس نعرے کو بلند کیا اور وہ ہم بھی بلند کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اور قبلہ بابا جی علامہ صاحب کے شعر کو اشعار کو بڑا پسند فرماتے تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق والوں کو مغرب والوں کو ایک ہی پیغام دیا، وہ کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو آج ہمیں بھی اسی مشن پہ عمل کرنا چاہیے جس طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ اور پھر ایک دفعہ صحابہ کرام اکٹھے تھے تو ہر صحابی سے اس کے ایک پیارے کام کے بارے میں، محبوب مشغلے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کو کون سا کام پسند ہے۔ کسی صحابی نے کہا مجھے اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا پسند ہے، کسی نے کہا مجھے اللہ کی راہ میں شجاعت پسند ہے، کسی نے کہا مجھے اللہ کی راہ میں عدل کرنا پسند ہے، کسی نے کہا مجھے اذان دینی پسند ہے، کسی نے کہا مجھے تلاوت کرنی پسند ہے۔ تو قربان جاؤں، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو جو پسند کام ہے وہ کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام پسند ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہو، ابو بکر اس کی زیارت کرتا رہے، بس مجھے سب سے زیادہ یہ کام پسند ہے۔ تو حاضرین کرام، تو آج ہم یہ KHR میڈیا سے آپ سے مخاطب ہوئے۔ میں KHR میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا ٹائم جو ہے وہ بنایا، اور وہ ان کے اچھے اچھے ماشاءاللہ سلسلے ہیں سیرت صحابہ کے حوالے سے اور عظمت رسول کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید برکتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور حضور کی ختم نبوت کے لیے شب و روز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس۔ اور جب وہ جیش اسرا کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لٹا دیا، تو اس وقت وہ حالت دیکھ کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو میرے بھائیوں اور ناظرین کرام، ہمیں بھی اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا چاہیے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، جان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو یہ جان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے دی ہوئی ہے، اور یہ جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نکلے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔